العلم آن لائن اکیڈمی بریلی شریف میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ مدرسے میں پڑھنے کا جنہیں موقع نہیں مل سکا ان کے لیے ایک عظیم خوشخبری۔ اس اکیڈمی میں آن لائن دینی تعلیم، عالم عالمہ کورس بحسن و خوبی کرایا جاتا ہے۔ طلباء اساتذہ سے اور طالبات معلمات سے اپنے گھر والوں کی نگاہوں کے سامنے رہ کر روزانہ بعد عشاء تقریباً 1 گھنٹہ کلاس لے کر عالم عالمہ کورس کر سکتے ہیں۔ اس کے داخلے 15 رمضان المبارک سے شروع ہو جاتے ہیں۔ تفصیل جاننے کے لیے رابطہ کریں 9897273870 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا عَلِمْتَ هَذَا فَاعْلَمْ أَنَّ مَا سِوَاهَا مِنَ الْمَنْسُوخَاتِ مَعْدُودَةٌ۔ فرماتے ہیں جب تم نے یہ بات جان لی، یہ ساری باتیں جان لی جو ہم نے اس سے پہلے سبق میں پڑھائی تھی، تو ہم نے اس سے پہلے سبق میں بتایا تھا آیات قتال میں سے کچھ آیات وہ ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ مسجد حرام میں ابتداءً بھی قتال کرنا صحیح ہے، انتہاءً بھی قتال کرنا صحیح ہے، تو اس کو منسوخ مانا اس آیت سے جو یہ بتاتی ہے کہ مسجد حرام کے علاوہ میں تو ابتداءً قتال واجب ہے، جائز ہے، لیکن انتہاءً قتال مسجد حرام میں بھی جائز ہے۔ ایسے ہی کچھ آیات سے یہ معلوم ہوا کہ معذور مومنین پر بھی قتال کرنا واجب ہے، حالانکہ دوسری آیت سے یہ معلوم ہوا کہ معذور مومنین پر قتال کرنا واجب نہیں ہے۔ ایسے ہی کسی آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حربی اور ذمی دونوں سے قتال کرنا واجب، جبکہ دوسری آیت سے یہ معلوم ہوا کہ ذمی سے قتال کرنا واجب نہیں ہے۔ بعض آیات سے یہ معلوم ہوا کہ اشہر حرم کے علاوہ قتال کرنا جائز ہے، اشہر حرم میں جائز نہیں ہے۔ اور آیت ناسخہ سے یہ معلوم ہوا کہ اشہر حرم میں بھی قتال کرنا بعد میں جائز ہو گیا۔ تو جب یہ سب باتیں آپ کو معلوم ہو گئیں اور آپ نے یہ جان لیا کہ کون کون سی آیات منسوخ ہیں، کون کون سی آیات ناسخ ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ جو ناسخ و منسوخ والی آیتیں ہیں وہ آیتیں جن کا حکم منسوخ ہے، تلاوت منسوخ نہیں ہے، یہ ہم نے ذکر کر دی اس سے پہلے سبق میں۔ اگر ان کے علاوہ کچھ اور آیات آپ تلاش کرنا چاہیں تو بہت زیادہ آیتیں نہیں ملیں گی ایسی کہ جن کا حکم منسوخ ہو اور تلاوت منسوخ نہ ہو، بہت زیادہ نہیں ملیں گی، چند ملیں گی، اور تو چند اور مل جائیں گی، ان کو صاحب کتاب آنے والے سبق میں ذکر کر رہے ہیں۔ وہ کون کون سی آیتیں ہمیں مل جائیں گی کہ جن آیتوں کا حکم منسوخ ہے اور تلاوت منسوخ نہیں ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے علاوہ چند اور مل سکتی ہیں۔ کون کون سی چند ہیں؟ تو صاحب کتاب چند اور آیتیں ذکر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَإِذَا عَلِمْتَ هَذَا، جب یہ بات آپ کو معلوم ہو گئی، فَعَلَمْ، تو آپ یہ بھی جان لیجئے، أَنَّ مَا سِوَاهَا، کہ ان آیتوں کے ما سوا، ان آیتوں کے علاوہ، من المنسوخات، منسوخات میں سے، یعنی جو آیتیں منسوخ ہوئی ہیں ان میں سے، ماقبل میں ہم نے کچھ ذکر کر دی، ان کے ما سوا جو منسوخات آیتیں ہیں ان کے سوا، کہہ رہے ہیں معدودۃ، چند ہیں، گنی چنی ہے، معدودہ، گنی چنی ہے۔ اور کیا ہے وہ؟ صاحب کتاب ذکر کر دیتے ہیں، فرماتے فمن سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ سے اللہ کا یہ فرمان، قولہ تعالی، اللہ کا یہ فرمان، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی تم منہ پھیرو تو وہیں اللہ کی رضا ہے۔ اس آیت کریمہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
یہ بتایا کہ یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا یہ شرط نہیں ہے، کیونکہ آیت کریمہ میں ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی تم منہ پھیر لو وہیں پر اللہ کی رضا ہے۔ تو چاہے دائیں منہ پھیر لو، بائیں منہ پھیر لو، آگے پیچھے کدھر بھی منہ پھیر لو، جدھر منہ کر کے چاہو تو نماز پڑھ لو، اللہ کی رضا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ قبلہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا یہ نماز میں شرط نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ سے ہی معلوم ہوا۔ پھر فرمایا لیکن یہ آیت کریمہ کا یہ حکم منسوخ ہے ایک دوسری آیت سے۔ آیت قبلہ سے یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ آیت قبلہ وہ آیت کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَلَّا يُوَلِّ تولیہ پھیرنا، اسی سے فعل امر ہے ولی۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ اپنے چہرے کو پھیر دو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی جانب۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ نماز میں آپ کو اپنا چہرہ مسجد حرام کی جانب رکھنا ہے۔ لہذا پہلی والی آیت فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وہ آیت اس آیت کی بنا پر منسوخ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ناسخ و منسوخ سمجھ میں آ گیا۔ یہاں پر فرماتے ہیں وَإِذَا عَلِمْتَ هَذَا فَاعْلَمْ أَنَّ مَا سِوَاهَا مِنَ الْمَنسُوخَاتِ مَحْدُودَةٌ، جب تم یہ جان گئے تو یہ بھی جان لو کہ ان کے ما سوا جو منسوخات ہیں وہ چند ہیں۔ فَمِن سورة البقرہ، تو سورہ بقرہ سے قولہ تعالی، اللہ کا یہ فرمان فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی تم منہ کر لو وہاں اللہ کی رضا ہے۔ قال ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا انہا تدل علی ان التوجہ الى الکعبہ لیس بشرط، کہ یہ انہا، کہ بے شک یہ آیت کریمہ تدل، دلالت کرتی ہے، علی اس بات پر، ان التوجہ الى الکعبہ، کہ کعبہ کی طرف رخ کرنا، لیس بشرط، شرط نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ کی دلالت اس بات پر۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا فَهِيَ مَنْسُوخَةٌ بِآیَةِ الْقِبْلَةِ، تو یہ منسوخ ہے آیت قبلہ سے۔ آیت قبلہ کیا ہے؟ فرماتے وہی قولہ تعالی، وہ آیت قبلہ اللہ کا یہ فرمان ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، جہاں پر بھی تم ہو، حیثما کنتم، جہاں پر بھی تم ہو، فولوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو پھیر دو، شطرہ، شطر یعنی مسجد حرام کی جانب۔ اس آیت کریمہ سے وہ والی آیت کریمہ منسوخ ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے اس قول سے یہ معلوم ہوا کہ پہلی والی آیت کریمہ اس آیت قبلہ سے منسوخ ہو گئی ہے، لیکن ایک یہاں پر دوسری بات بھی کہی گئی ہے۔ بعض لوگوں نے ایک بات دوسری کہی کہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ان میں کوئی بھی آیت نہ منسوخ ہے نہ دوسری آیت ناسخ ہے، بلکہ پہلی والی آیت جس میں یہ ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اس آیت کریمہ میں جو یہ کہا گیا کہ جدھر بھی تم رخ کر لو وہاں پر اللہ کی رضا ہے، وہ آیت کریمہ ان لوگوں کے سلسلے میں ہے جو لوگ اندھیری رات میں کسی ایسی جگہ پر ہوں جہاں پر انہیں قبلہ معلوم نہ ہو کہ کدھر قبلہ ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ ایسے لوگ جدھر چاہیں اپنا منہ کر کے نماز پڑھ لیں، ان کی نماز ہو جائے گی۔ لہذا جب ایسے لوگوں کے حق میں وہ آیت کریمہ ہے تو اب وہ منسوخ نہیں ہوگی۔ بعض لوگوں نے یہ کہا، اسی کو
فقہ کی کتابوں میں مسئلہ تحری کہا جاتا ہے کہ کوئی آدمی ایسے میدان میں ہے، رات کی تاریکی میں ہے، رات کے اندھیرے میں ہے، اسے نہیں پتا چل رہا ہے کہ قبلہ کس رخ پر ہے، کدھر ہے قبلہ۔ اب ایسی صورت میں فقہا نے فرمایا کہ وہ اپنے دل کو جمائے گا، دل جس رخ پر مطمئن ہو جائے اسی رخ پر وہ نماز پڑھ لے گا۔ تو کتب فقہ میں اسی کو مسئلہ تحری سے بیان کیا گیا۔ یہی ہے تحری کرنے کا مطلب، یعنی دل کا مطمئن کرنا۔ بعض لوگوں نے یہ کہا، فرماتے وقیل، اور یہ بھی کہا گیا ہے انہا محمولۃ علی ما اذا كانت القبلۃ غیر معلومۃ فی لیلۃ مظلمہ، کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پہلی والی آیت فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وہ آیت کریمہ محمول ہے علی ما، اس صورت پر، اذا كانت القبلۃ غیر معلومۃ، جبکہ قبلہ معلوم نہ ہو، فی لیلۃ مظلمۃ، اندھیری رات میں، شب تیرہ میں، وَهِيَ مَسْأَلَةُ التَّحَرِّ، یہی مسئلہ تحری ہے۔ ایک جواب، ایک اور بات کہی گئی ہے، او علی صلاۃ النفل، یعنی یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ آیت کریمہ محمول ہے نماز نفل پر۔ مسئلہ سمجھیے، اگر کوئی شخص نماز نفل چلتی ہوئی سواری پر، گھوڑے یا گدھے پر پڑھ رہا ہے، تو گھوڑا اور گدھے کا رخ جس طرف ہوگا، تو نفل نماز کے لیے آدمی کو اجازت ہے کہ وہ جدھر اس کا رخ ہو ادھر ہی رخ پر وہ نماز پڑھے، اپنے جانور پر بیٹھے بیٹھے۔ تو اس کے لیے یہ اجازت ہے، جدھر منہ کر کے، جدھر گھوڑا کا منہ ہو اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے، نفلی نماز۔ تو پہلی والی آیت کریمہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وہ آیت کریمہ محمول ہے اسی نمازی پر کہ جو گھوڑے یا گدھے پر سواری کر رہا ہو اور نفل نماز پڑھنا چاہتا ہو، تو بیٹھے بیٹھے نفل نماز، گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے بیٹھے نفل نماز جدھر رخ پر پڑھنا چاہے اس رخ پر پڑھ سکتا ہے۔ لہذا اس آیت کریمہ کو اسی پر محمول کیا گیا۔ رہی فرض نماز، واجب نماز، تو اس کے لیے زمین پر بھی اترنا ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ قبلہ رخ، قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یہ بھی ضروری ہے۔ اب یہ بات کہی گئی، تو اس بات کی بنا پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ پہلی آیت کریمہ منسوخ ہے۔ فرماتے ہیں او علی صلاۃ النفل، یا یہ محمول ہے نماز نفل پر، علی الراحلہ، سواری پر، جو نماز نفل پڑھی جا رہی ہو سواری پر، حیث تجوز الصلاۃ الی ای جہت توجہت الراحلہ، کیونکہ نماز جائز ہے الی ای جہت، کسی بھی رخ پر، کسی بھی ایسے رخ پر، توجہت الراحلہ، جس رخ پر سواری چل رہی ہو، سواری کا رخ ہو۔ وفی الآیت توجیحات اخر، صاحب تفسیرات احمدیہ فرماتے ہیں اس آیت میں دوسری کچھ اور بھی توجیحات ہیں، توجیحات اخر ایضا، دوسری کچھ اور بھی توجیحات ہیں، کچھ اور بھی اس کی تعویلیں کی گئی ہیں، اس کے معانی بتائے گئے ہیں، کما ستجی، جیسے کہ عنقریب وہ توجیحات آئیں گی۔ وقولہ، ایسی اللہ کا ایک اور فرمان ذکر کر رہے ہیں کہ جس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ آیت کریمہ کا حکم منسوخ ہے دوسری آیت کریمہ سے، اور تلاوت منسوخ نہیں ہے۔ اللہ کا فرمان، وقولہ، اللہ کا یہ فرمان، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص، تم پر قصاص فرض کیا گیا، فی القتلى، مقتولین کے سلسلے میں، قتلہ یا قتیل کی جمع ہے، قتیل بے معنی مقتول، اگر کسی کو قتل کر دیا جائے تو ایک ہے تو قتیل، اور چند ہے تو اسی کو عربی میں کہیں گے قتلہ، جمع ہے یہ۔ قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، اے ایمان والو، تمہارے اوپر
مقتولین کے سلسلے میں قصاص فرض کیا گیا ہے۔ کس طور سے قصاص؟ الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے میں غلام، والانثى بالانثى، مؤنث کے بدلے میں مؤنث۔ اب اس آیت کریمہ کے الفاظ پر غور کریے۔ الحر بالحر کہا گیا، آزاد کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایسے العبد بالعبد کہا گیا، غلام کے بدلے میں غلام قتل کیا جائے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ غلام کے بدلے میں آزاد کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے ہی فرمایا گیا والانثى بالانثى، مؤنث کے بدلے میں مؤنث کو قتل کیا جائے گا۔ پتہ چلا کہ مؤنث کے بدلے میں مذکر کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت کریمہ سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہی فرمایا کہ اس آیت کریمہ سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے، حالانکہ مسئلہ یہ ہے امام اعظم کے نزدیک کہ غلام کے بدلے میں آزاد کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ یعنی اگر کسی آزاد نے غلام کو قتل کر دیا تو اس غلام کے بدلے میں اس آزاد کو قتل کیا جائے گا۔ لہذا اور اس آیت کریمہ سے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس آیت کریمہ سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ غلام کے بدلے میں آزاد کو قتل نہیں کیا جائے گا، مؤنث کے بدلے میں مذکر کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت کریمہ سے یہ سمجھ میں آیا تو امام اعظم نے فرمایا یہ آیت کریمہ منسوخ ہے۔ اس آیت کریمہ سے جس آیت کریمہ میں یہ فرمایا گیا کیا کتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس، کہ ہم نے لوگ مسلمانوں پر فرض کر دیا، فیہا قتل کے سلسلے میں، قصاص کے سلسلے میں کیا فرض کر دیا؟ ان النفس بالنفس، کہ جان کے بدلے میں جان۔ اب جان کے بدلے میں جان، تو جان تو مؤنث کے بدلے میں اگر مذکر نے مؤنث کو قتل کر دیا تو جان کو قتل کیا، تو جان کے بدلے میں جان، یعنی اس مذکر کو بھی بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ آزاد نے غلام کو قتل کر دیا تو جان کے بدلے میں جان، لہذا غلام کے بدلے میں اس قتل کرنے والے آزاد کو بھی قتل کیا جائے گا۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جان کے بدلے میں جان۔ تو یہ امام اعظم کے نزدیک یہ آیت کریمہ پہلی والی آیت کریمہ کے لیے ناسخ ہے۔ فرماتے ہیں وقولہ، ایسے اللہ کا فرمان، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، اے ایمان والو تمہارے اوپر قصاص فرض کیا گیا مقتولین کے سلسلے میں، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى۔ قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا انہا تدل علی انہ لا یجوز قتل الحر بالعبد ولا الذکر بالانثى، کہ یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ آزاد کو قتل کرنا غلام کے بدلے جائز نہیں۔ لا یجوز قتل الحر بالعبد، آزاد کو قتل کرنا غلام کے بدلے میں جائز نہیں۔ ولا الذکر بالانثى، اور نہ ہی مذکر کو قتل کرنا جائز ہے بالانثى، مؤنث کے بدلے میں۔ امام اعظم نے فرمایا فہی منسوخۃ، یہ آیت کریمہ منسوخ ہے بآیت المائدہ، آیت مائدہ سے، سورہ مائدہ کی آیت سے۔ کیا ہے سورہ مائدہ کی آیت؟ وہی قولہ تعالیٰ، وہ اللہ کا فرمان ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، ہم نے ان کے اوپر قصاص کے سلسلے میں یہ فرض کیا کہ ان النفس بالنفس، کے جان کے بدلے میں جان، جان کے بدلے میں جان کو قتل کیا جائے گا۔ تو امام اعظم کے نزدیک سورہ مائدہ کی یہ آیت ناسخ ہے اور وہ آیت منسوخ ہے، لیکن یہ امام اعظم کے نزدیک کا یاد رکھیے۔ وعند الشافعی رحمہ اللہ لا یجوز، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے قائل ہی نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ غلام کے بدلے میں آزاد کو قتل نہیں کیا جائے گا، عورت کے بدلے میں مرد کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ امام شافعی اس بات کے قائل ہے۔ جب امام شافعی اس بات کے قائل ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام شافعی نے پہلی والی آیت کریمہ کو منسوخ نہیں مانا ہے، یہی تو مطلب ہوا نا۔ فرماتے ہوئے عند الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک لا یجوز قتل الحر بالعبد، آزاد کو قتل کرنا جائز نہیں ہے غلام کے بدلے،
ولا الذکر بالانثى، اور نہ ہی مذکر کو قتل کرنا جائز ہے مؤنث کے بدلے. فہی غیر منسوخۃ عنده، لہذا پہلی والی آیت کریمہ امام شافعی کے نزدیک منسوخ نہیں ہے. ایک اور مثال دے رہے ہیں. وقولہ تعالی، ایسی اللہ کا یہ فرمان کیا، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف. اللہ نے تم پر فرض کیا، کتب علیکم یا کتب علیکم، تم پر فرض ہے، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کو موت حاضر ہو جائے، یعنی جب تم میں سے کوئی مر جائے تو تم پر اللہ نے فرض کیا کیا، ان ترکا خیرن، اگر خیر بمعنی مال، اگر اس نے مال چھوڑا، مرنے والے نے مال چھوڑا تو تم پر فرض کیا گیا کیا، کیا فرض کیا گیا، الوصیت، تم پر وصیت فرض کی گئی، کس کے لیے، للوالدین. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیت، وصیت تم پر فرض کی گئی کس کے لیے، للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین بالمعروف، بھلائی کے ساتھ والدین کے لیے وصیت کرو، والاقربین اور قرابت داروں اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کرو. اب دیکھو اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی مر جائے اور اس نے مال چھوڑا تو اپنے مرنے سے پہلے وہ اپنے والدین کے لیے اپنے مال کی وصیت کر سکتا ہے، کرے گا، بلکہ فرض قرار دیا گیا اسے. ایسے ہی اپنے رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے گا. اس آیت کریمہ سے وصیت کا حکم معلوم ہوا. حالانکہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ وصیت صرف ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو لوگ وراثت والے نہ ہو، وارثین نہ ہو، جبکہ والدین وہ بھی وارث ہیں، قریبی رشتہ دار وارث ہو سکتے ہیں، تو ان کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی. تو فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ تو یہ بتا رہی ہے کہ وصیت والدین کے لیے بھی ہوگی، لیکن فرماتے ہیں وقال اکثر الفقہاء، اکثر فقہا نے یہ بات کہی، انہ یدل علی فرضیت الوصیت للوالدین والاقربین، کہ یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے، اللہ کا یہ فرمان دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ وصیت فرض ہے والدین کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے. والحال، حالانکہ معاملہ یہ ہے، انہ لا یجوز لہم سوى المیراث، والدین کے لیے اور اقربین کے لیے میراث کے سوا وصیت جائز نہیں ہے. سوى المیراث صرف میراث ہے، وصیت ان کے لیے جائز نہیں ہے. جب جائز نہیں ہے تو ان اکثر فقہا نے جب یہ کہا تو اکثر فقہا کے نزدیک فہو منسوخ، لہذا اکثر فقہا کے نزدیک یہ آیت کریمہ منسوخ ہوگی بآیت المیراث، آیت میراث سے، کہ آیت میراث میں ان لوگوں کے لیے وراثت حصہ رکھا گیا ہے، وبحدیث، اور اس حدیث کی بنا پر منسوخ ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا لا وصیت لوارث، سنو وارث کے لیے وصیت نہیں ہوتی ہے، وارث کے لیے وصیت نہیں ہے. جب وارث کے لیے وصیت نہیں ہے تو والدین تو چونکہ وارث ہوں گے، ان کے لیے وصیت نہیں ہوگی. تو اس حدیث پاک سے بھی وہ آیت کریمہ منسوخ ہوگی. اور ہمارے نزدیک چونکہ سنت سے کتاب اللہ کا نص جائز ہے، او بالاجماع، یا بالاجماع، کیونکہ اکثر فقہا کا کہنا یہی ہے کہ والدین جو کہ وارث ہیں ان کے لیے وصیت نہیں. تو اجماع ہے اس بات پر فقہا کا کہ والدین کے لیے، وارثین کے لیے، اصحاب فرائض کے لیے وصیت کرنا صحیح نہیں ہے، لہذا بالاجماع یہ آیت کریمہ منسوخ ہوگی. وقال بعضهم انه ليس بمنسوخ، ہاں بعض فقہا نے، بعض علماء نے یہ فرمایا کہ اللہ کا مذکورہ قول منسوخ نہیں ہے، بلکہ جنہوں نے منسوخ نہیں کہا انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کا یہ فرمان جو ہے وہ مجمل ہے، اور آیت میراث نے اس مجمل کا بیان کر دیا ہے بس.
تو جنہوں نے یہ کہا ان کے نزدیک آیت کریمہ منسوخ نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں وقال بعضهم، بعض نے کہا انه ليس بمنسوخ، کہ وہ منسوخ نہیں ہے، ولکنه مجمل، لیکن وہ مجمل ہے، وآیت المیراث بیان له، اور آیت میراث اس کا بیان ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ایک اور بات بھی کہی گئی ہے اس جگہ، وہ یہ بات کہی گئی ہے کہ آیت کریمہ میں جس میں یہ کہا گیا کہ والدین کے لیے اور اقربین کے لیے وصیت کرو، وصیت کرنے کا حکم دیا گیا جس آیت کریمہ میں، تو وہ آیت کریمہ محمول ہے اس صورت میں جبکہ والدین کتابی ہوں یا غلام ہوں یا کوئی قریبی رشتہ دار دوسرے وراثت والے کی بنا پر وراثت سے محروم ہو جاتا ہو، محجوب ہو جاتا ہو، تو ایسے لوگ، ایسے ماں باپ کے لیے جو کتابی یا غلام ہو، یا ایسا رشتہ دار کے جو دوسرے رشتہ دار کی بنا پر وراثت سے محروم ہو جاتا ہو، محجوب ہو جاتا ہو، ایسے لوگوں کے لیے وصیت کا حکم ہے، وہ آیت کریمہ ایسے لوگوں پر محمول ہے، لہذا ایسے لوگوں کے لیے وصیت کرنا جائز ہے۔ یہ بعض لوگوں نے جواب دیا ہے۔ صاحب تفسیرات احمدیہ کہتے ہیں یہ بعض لوگوں نے جو جواب دیا ہے یہ جواب ضعیف ہے، کمزور ہے، یہ جواب کیوں کمزور ہے؟ اس کا ضعف اور کمزوری ابھی بعد میں دیکھیں گے، پہلے تھوڑا سا ترجمہ لگاتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَا قِيلَ، رہی وہ بات جو یہ کہی گئی ہے، کیا کہی گئی ہے؟ انہو محمول، کہ اللہ کا مذکورہ کلام یا قول محمول ہے علی ما اذا کان الوالدان کتابیین، اس پر محمول ہے جبکہ والدین کتابی ہوں، او عبدین یا غلام ہوں، او کان الاقرب محجوبا بغیرہ، یا قریبی رشتہ دار اپنے غیر کی بنا پر وراثت سے محجوب اور محروم ہو گیا ہو، فَيَكُونُوا غَيْرَ وَارِثِينَ، تو ایسی صورت میں یہ لوگ وارث ہوں گے نہیں، جب وارث نہیں ہوں گے فَيَجُوزُ لَهُمُ الْوَصِيَّةُ، تو ان کے لیے وصیت جائز ہوگی، عَلَى مَا قَالَ الامام الزاہد، جیسے کہ امام زاہد نے یہ بات کہی ہے۔ وَأَمَّا مَا قِيلَ، ما قیل یہ مبتدا تھا، فضعیف یہ اس کی خبر آ رہی ہے، یا یہ کہو اما ما قیل یہ شرط تھا، فضعیف یہ اس کی جزا آ رہی ہے، جو یہ جواب دیا گیا ماقبل میں، جو یہ ماقبل کی بات کہی گئی، فرماتے فضعیف تو وہ ضعیف ہے۔ کیسے ضعیف ہے؟ فرماتے اذ لا یلزم حینئذ من جواز الوصیۃ فرضیتها، کرے کہ ایسے لوگوں پر آپ نے آیت کریمہ کو محمول کیا اور ایسے لوگوں کے لیے آپ نے کہا کہ وصیت جائز ہے، تو وصیت کا جواز ہی تو ہے، وصیت کی فرضیت تھوڑی ہے ایسے لوگوں کے لیے، جواز ہے، جبکہ آیت کریمہ سے فرضیت معلوم ہوتی ہے۔ کیا آیت کریمہ میں فرمایا گیا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، اس سے فرضیت معلوم ہوتی ہے، نفس جواز سے فرضیت کا کیسے آپ قول کر سکتے ہیں؟ آپ نے تو خود ہی کہا کہ فیجوز لہم الوصیہ، ان کے لیے وصیت جائز ہے، وصیت کے جائز ہونے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ وصیت کرنا فرض ہے، اور آیت کریمہ سے فرضیت، اس لیے آیت کریمہ کو ان لوگوں پر محمول نہیں کیا جا سکتا۔ فرماتے فضعیف تو یہ ضعیف ہے، کیوں؟ اذ لا یلزم حینئذ من جواز الوصیہ، کیونکہ اس وقت وصیت کے جائز ہونے سے لازم نہیں آئے گا فرضیتها، وصیت کا فرض ہونا، الا ان یکون معناه کتب علی سبیل الاستحباب، ہاں ایک جواب یہ دیا جا سکتا ہے، کیا کہ جو یہ فرمایا گیا نا کتبہ، تو کتبہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ فرض ہے، بلکہ کتبہ کا معنی یہ ہے کہ تم پر علی سبیل الاستحباب وہ چیز لکھ دی گئی ہے، یعنی استحباب مراد ہو اس سے، اور جب استحباب مراد ہو تو اب ایسی صورت میں ایسے لوگوں پر وہ آیت کریمہ محمول کی جا سکتی ہے۔ فرماتے اللہ، مگر یہ کہ ان یکون معنی ہو، اس کا مطلب ہو کیا؟ کتب علی سبیل الاستحباب، یہ مراد ہو، یہ معنی ہو کہ استحباب کے طریقے پر تمہارے اوپر یہ بات لکھ دی گئی ہے، کما ہوا رائے صاحب الہدایہ والمدارک، جیسے کہ صاحب ہدایہ
اور صاحب مدارک کی یہی رائے ہے، صاحب ہدایہ اور صاحب مدارک کی یہی حال ہے، یہی رائے ہے۔ انہوں نے یہی کہا ہے کہ ایسے لوگ فلاں مذکورہ آیت ایسے لوگوں پر محمول ہے، اور ایسے لوگوں پر محمول ہونے کی صورت میں کوتبہ سے مراد فرضیت نہیں ہے بلکہ استحباب مراد ہے، انہوں نے یہی کہا ہے۔